تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم فارن منسٹر. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان یہ شکایت کر رہا ہے کہ جیسے 2010 میں جو سیلاب آئے تھے اور جس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی ہیلپ کر رہی تھی اب وہ دلچسپی نظر نہیں آتی، تو کیا یہ تاثر درست ہے؟ وہ میرا شکایت تو نہیں ہے اور نہ ہی میں نے یہ شکایت کی ہے. ایک تو ہمارا جو اس وقت ہمارا جو آسکس ہیں وہ صرف ہمارا ریسکیو اور ریلیف کی آپریشنز کے لیے ہمارا انیشل UN فلیش اپیلز کے مطابق، اس لیے کہ پانی ہٹنے میں اتنا ٹائم لگے گا. ہم اپنا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ جب مکمل کرتے ہیں تو ہم اپنا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن فیز کے لیے باتیں آگے لے کے جائیں گے. لیکن آپ نے یہ بھی کمپیئر کرنا ہے کہ 2010 اور 2022 میں فرق ہے. ہم سب نے، پوری دنیا نے فرسٹ 100 ایئرز جو گلوبل پینڈیمک کووڈ کا مقابلہ کیا ہے اور ہر ممالک کا معیشت کو اس سے دھچکا لگا ہے. اس کے بعد جو یوکرین میں جنگ شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی مہنگائی اور معاشی مسئلے مختلف ممالک کے لیے ہیں. تو اس سپیس میں ہمیں فنکشن کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق ہم اپنے ایکسپیکٹیشنز ضرور رکھیں گے. لیکن ابھی تک جو سپورٹ ملا ہے میں اس پہ بہت ہی مطمئن ہوں، نہ صرف امریکہ کا مگر ہمارے سارے جو انٹرنیشنل ساتھیز ہے وہ ایوری از کم فارورڈ اینڈ اسٹیپڈ اپ ٹو ہیلپ پاکستان. پاکستان دنیا سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو قرضوں میں ریلیف دے اور مغرب سے بھی یہ مطالبہ کر رہا ہے. بالخصوص امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کل کہا کہ وہ جو ہے چین سے پاکستان جو ہے وہ قرضوں میں ریلیف لے تاکہ اس کو مدد ملے. تو کیا آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ چین سے اس بارے میں بات کریں گے؟ تو جہاں تک قرض کی بات ہے، ہم تو جیسے میں نے آپ کے پچھلے سوال کا جواب دیا، ابھی ہم تو ریسکیو ریلیف کا UN فلیش اپیل کے مطابق بات کر رہے ہیں. آگے جا کے اگر ہمارا ڈیمیج نیڈس اسیسمنٹ کے مطابق ہمیں ڈیپٹ ریلیف، ڈیپٹ ڈیلے، ڈیپٹ ریسٹرکشن کی ضرورت ہے تو میں ضرور سب سے بات کروں گا. لیکن اگر میں چین سے بات کروں گا تو وہ میرا اور چین کے درمیان بات چیت ہوگی، کسی اور اس بات چیت میں داخل ہونے کا ان کا کوئی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے. US کے اسٹیٹ آف سیکرٹری اینٹنی بلنکن نے یہ بھی اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ آپس میں تعلقات بہتر کریں. پھر جو سابق وزیر خزانہ تھے اسماعیل مفتاح، انہوں نے بھی کہا کہ بھارت سے اگر اس مشکل گھڑی میں ہم کسی قسم کی مدد لے سکیں تو وہ تیار ہیں. آپ کے خیال میں کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات استوار ہونے کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، اور آپ کو میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ 2010 میں یک طرفہ یہ فیصلہ ہوا، پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹریڈ کریں گے بھارت کے ساتھ فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر 1965. لیکن اس وقت ہم نے ایسے فیصلہ لیا اس لیے امکان تھا کہ ان کی طرف سے کہ پازیٹیو شاید جواب آ جائے. اس وقت ماحول بدل چکا ہے. کشمیر میں اگست 2019 کے بعد جو انہوں نے حملے کیے ہیں اور جس طریقے سے مودی بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، ہمیں اس قسم کا ریشنل، رسپانسبل، ریسیپروکل پارٹنر نظر آتا تو میں ضرور سمجھتا کہ ہمیں ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے اور پیس کی طرف بڑھنا چاہیے. کچھ عرصے پہلے افغان طالبان نے پاکستان پہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے ایمن الظواہری کے ہلاکت میں جو امریکی ڈرون حملہ ہوا اس میں مدد کی. کیا یہ درست ہے کہ پاکستان نے مدد کی ہے؟ بعض حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جب امریکہ اور پاکستان کے درمیان لگتا ہے کہ فوجی سطح پر جو تعلقات ہیں وہ ریزیوم ہو گئے ہیں، تو کیا پاکستان نے اس حملے میں کسی قسم کی امریکہ کی مدد کی؟ جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے. جہاں تک افغانستان میں دہشت گرد ہے، پوری دنیا افغان حکومت سے صاف کہہ رہی ہے کہ آپ کو اپنا سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک یہ ڈرون حملہ ہے، ہمارا اس میں نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے، نہ کوئی کولیبوریشن ہے، نہ ہمارا علم میں تھا کہ یہ آدمی ادھر تھا.
آپ نے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں بات کی کہ طالبان کو، افغان طالبان کو جو ہے ان کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے. افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان کی بھی مدد کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کی اپنی فیملی کی ڈیموکریسی کے لیے اسٹرگل رہی ہے. یہ وہ گروپ ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا افغان طالبان ہو، جو کہ جمہوری نظام پہ بلیو نہیں کرتے، خواتین کے رائٹس پہ بلیو نہیں کرتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شرائط جو دنیا چاہتی ہے افغان طالبان سے کہ وہ پوری کریں، اس کے بغیر ان کے فنڈز جو ریلیز کی بات آپ نے کی کہ ان کے فنڈز کو ریلیز کیا جائے تاکہ وہ نظام چلا سکیں، ڈو یو تھنک کہ یہ صحیح ہے کہ ان کے فنڈز تو ریلیز کیے جائے بغیر؟ جہاں تک افغانستان کی بات ہے، میں نے شاید ان کو آئسولیٹ کرنے کا کم، لیکن میں ضرور اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ ان سے انگیج کیا جائے. اس لیے ہم سب کو 90 کے جو ہمارے غلطیاں ہیں ان سے سیکھنا چاہیے. اس وقت جب افغانستان کا جنگ ختم ہو گیا تھا، ہم سب نے اپنے ہاتھ دھو کے افغانستان کو بھول گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ میرا ملک میں دہشت گردی کے واقعے تھے، اس ملک میں دہشت گردی کے واقعے تھے. تو انگیج کرنا بہت ہی ضروری ہے. جہاں تک وہ چیزیں ہیں جس پہ آپ اشارے کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں ہو، اس کے لیے بھی انگیجمنٹ ضروری ہے. جہاں تک ان کا فنڈز کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان کا سوال ہے. یہ پیسہ افغانستان کے عوام کا پیسہ ہے. یک طرفہ امریکہ نے جا کے اس پیسہ کو سلب کیا، فریز کیا. یہ بھی نامناسب تو ایک حد تک بات ہے نا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں عورتوں کو مزید حقوق ملے، ان کے پاس وہ دہشت گردی پہ ہمیں رزلٹس دکھائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک انکلوسیو سیٹ اپ وہاں بنے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ معاشی حالات افغانستان میں بہتر ہو. اس لیے تاریخ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب بھی جہاں کوئی شاید آمرانہ حکومت ہو، خاص طور پہ مذہبی آمرانہ حکومت ہو، اور معاشی حالات برے ہو، تو عورتوں کو مزید حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، ان سے چھینے جاتے ہیں. اور میرے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگر معاشی حالات افغانستان میں بدتر ہوتے جاتے ہیں تو ہم شاید خدا نخواستہ وہی افغانستان دیکھیں گے جو ہم 90 کے دہائی میں دیکھتے تھے. ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حملے جو ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے انتہا پسندی کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ بگڑ رہی ہے. یہ بتائیے کہ یہ کتنی سیریس تھریٹ ہے، اور دوسرا سویلین حکومت کتنی اویئر ہے، کیا شرائط رکھی جا رہی ہیں، کون یہ مذاکرات کر رہا ہے، اور آپ کو کتنا پتہ ہے اس بارے میں؟ تو جہاں تک تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا سوال ہے، ہمارا حکومت آنے سے پہلے اس پہ میرے رائے واضح تھا. پتہ چلا جب میں وزیر خارجہ بنا کہ یہ تو بات چیت چل رہا ہے، اور نہ صرف بات چیت چل رہا ہے، اس ایسا موقع پہ پہنچا ہے جہاں ہمیں ایک سیز فائر پہ سپوزلی ریچ کر چکے تھے. تو اس وقت میں نے مطالبہ کیا کہ دیکھو، پہلے بھی میرا مطالبہ تھا کہ پارلیمان کے پیٹھ پیچھے کوئی مذاکرات لیجٹمیٹ نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ کو پارلیمان کو بریف کرنا پڑے گا. پارلیمان کو تفصیلی بریف دیا گیا، اور پھر ہم نے اس بریفنگ کے نتیجے میں یہ تجویز دیا کہ اگر اس تسلسل نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے اوپر ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ ہونا ضروری ہے، جس میں پارلیمانی ابھی جب کہ ہم پاور میں ہیں تو پارلیمان کو بریفنگ دیا گیا، پیٹھ پیچھے کے بجائے آمنے سامنے یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ابھی تک ہمارا کمیٹی نہیں بنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی ایک ضروری قدم ہوگا. آئی ہوپ کہ جہاں تک میرا امپریشن ہے ان گروپ سے مذاکرات کا، آئی ہوپ دیٹ آئی ایم پروون رانگ، بٹ میرا خیال میں ماضی میں جب بھی ہم نے اس قسم کے مذاکرات کیے تھے ان کا نتیجے ہمارے لیے اتنا اچھا نہیں رہا. اس کانٹیکس میں ایک انگیجمنٹ چل رہا ہے. آئی ہوپ کہ میں غلط ہوں اور اس کے نتیجے میں امن ہو، ہم سب کو امن پسند ہوگا. اگر ہم حکومت میں ہوتے جب کابل کا فال ہوا تھا اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، تو شاید ہم مختلف طریقے سے چلتے. لیکن اب جس طریقے سے چل رہا ہے، اگر پارلیمان کی اوورسائٹ ہو، پارلیمان کی تعلق ہو، تو ہم میرا خیال میں اس کو ایک لیجٹمیٹ
کنکلوژن تک لے کے جا سکتے ہیں. آڈیو لیکس کا مسئلہ اس وقت پاکستانی سیاست میں بہت گرم ہے، اور آپ کے والد صاحب پریزیڈنٹ زرداری جب آفس میں تھے تو وہ خود بھی یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جب وہ آفس میں آتے تھے تو کہتے ہیں ہیلو پاشا. کون کرتا ہے یہ ریکارڈنگس آپ کے خیال میں؟ جہاں تک یہ ریکارڈنگس کی بات ہے، ریکارڈنگس تو پوری دنیا کرتے ہوں گے، پر وہ ریکارڈنگس پاکستان میں کون کرتا ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان میں کرتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز اس ملک میں کرتے ہیں. لیک کون کرتا ہے؟ ایک منٹ، اس حد تک صحیح ہے کہ وہ انہی انسٹیٹیوشنس کے ساتھ رہے. خاص طور پہ وہ ہمارا وزیر اعظم کا دفتر کی سوال ہو تو چاہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہو یا وزیر اعظم شہباز شریف ہو، میں اس بات کا سخت اعتراض کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں. یہ نیشنل سیکیورٹی کا سوال پیدا ہوا ہے جس کا جواب ہمیں چاہیے. میرا علم میں یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کسی قسم کا انویسٹیگیشن آرڈر کیا ہے، میں اس کا کنکلوژن کا منتظر ہوں. مگر یہ ایک اچھا روایت بالکل ہی نہیں ہے. ہمارا اٹس ناٹ اباؤٹ عمران اور شہباز. پاکستان یہ لیک کون کر رہا ہے؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ I don't have an idea. اچھا یہ بتائیے کہ آپ عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے تھے، اور بہت سارے مبصرین کہتے ہیں کہ آپ بھی حکومت میں فوج کے ساتھ کسی نہ قسم کی کوئی ڈیل کر کے آئے ہیں، اور آپ کے والدہ، آپ کے جو ہیں نانا، ان کی ایک سٹرگل رہی ہے فوج کے خلاف. کیسا لگتا ہے آپ کو ملٹری کی ٹیم بی بن کر؟ تو جہاں تک میرے والدہ اور نانا کی بات ہے، ان کا سٹرگل کبھی فوج کے خلاف نہیں ہے. اور میں آپ سے بھی ایڈوائز کروں گا کہ کوئی فوج کے خلاف سٹرگل نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنا فوج کے خلاف سٹرگل کیا جاتا ہے. ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے، سویلین سپریمیسی کے لیے ضرور سٹرگل کرتے ہیں. جس طریقے سے خان صاحب حکومت میں آیا وہ سب کو پتہ ہے، میں نے نام دیا، سب کو پتہ ہے سلیکٹڈ ہے. یہ بی ٹی کے الزام کا کوئی لیگز نہیں ہے. اس لیے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کانسٹیٹیوشنل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ خان صاحب کو ہٹایا. خان صاحب کا اعتراض یہ ہے، اور فوج آپ کے نہیں، ہمارے نا بھی پیچھے تھے. خان صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ فوج نے کیوں غیر آئینی کردار ادا نہیں کیا اور ہمیں سیبٹاج کیوں نہیں کی. Why didn't they stop us from doing this constitutional process? آج بھی اس کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارا فوج پھر سے اس کو سلیکٹ کرے. تو یہ ایک بہت ہی بزار پروگریس ہے پاکستان کی سیاست کی کہ آپ ایک حد تک اس پوائنٹ پہ آئیں. پاکستان کی جمہوریت کو اتنا نقصان ہو ایک ہی عمران خان کی شخص کی وجہ سے، اور اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ ہم متنازع کردار کے بجائے ہم اب آئینی کردار کی طرف جا رہے ہیں، ہم سب کو اس کو ویلکم چاہیے، جو کرنا چاہیے، جو بھی جس سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھے. لیکن خان صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ برا ہے. اگر خان صاحب کا سوال ہے تو ان کا تو فوج کو، مختلف ادارے کو متنازع کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کو ہمیشہ کے لیے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہو، جن کے لیے پاکستان کی جمہوری سفر اپریل 2022 سے شروع نہ ہوا ہو، تو ان کے لیے یہ سب سے بڑا مذاق ہوگا. فارن منسٹر، آپ ان ایکسپرٹس کو، اینالسٹ کو کیا کہیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ فوج نے آپ کو کسی نہ قسم کی یقین دہانی دلائی ہے کہ اگلے انتخابات آپ کے ہوں گے؟ کس نے دکھایا؟ مجھے یقین دہانی نہیں ہے کہ اگلے انتخابات میں یہ غلط ہے، یہ تاثر غلط ہے. یہ تاثر غلط ہے. شاید ان لوگوں کو یہ تاثر ہو کہ اگلے انتخابات میرا ہو، اور میں بھی امید یہ رکھ سکتا ہوں، ہوپ یہ کر سکتا ہوں، لیکن بہت محنت کرنا پڑے گا. جس حالات میں ہمیں پاکستان ملے، معاشی بحران، خارجہ پالیسی کے حد تک جو بحران تھا، وہ سب آپ کے سامنے ہے. کوئی یقین دہانی نہیں دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سازشی پالیٹکس، یہ نیا پوسٹ فیکٹس پالیٹکس جو کیا جاتا ہے ایک ہائٹن پارٹیزن سوشل میڈیا دور میں، اٹس سم ٹائمز ڈیفیکلٹ ٹو نو ہاؤ ٹو رسپونڈ. Because how do you respond to things that are so blatantly، جیسے جب انہوں نے شروع کیا نا کہ امریکہ کی سازش، میں سمجھتا تھا کہ ابھی اس کا جواب کیا کیا جائے. میں نے 3 سال اس ملک اور قوم کے سامنے یہ پلان رکھا کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے، عدم اعتماد لے آنا چاہیے. پہلے ہمارے ساتھی جو ہمارے کولیشن تھے، ہمارے کولیشن کے ساتھی تھے، وہ ہمارے بات نہیں مانتے، سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. جب ہم نے مل کے کام کیا، ہم نے کامیابی حاصل کی. جب پورا ملک نے وہ دیکھا، جب
ریکارڈ موجود ہے میرا اسٹیٹمنٹس کا, میرا ایمفسس کا, میرے کوششوں کا, اور کوئی اوپر سے کہہ رہا ہے, زیادہ زور سے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ امریکن سازش تھا, امریکن سازش تھا, اور اتنا کہہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی مان رہا ہے, تو بڑا عجیب قسم کا سیاست چل رہا ہے. جب عمران خان جو ہیں وہ ینگ ووٹرز کو موبلائز کرتے ہیں, آپ کے پاس فیملی لیگیسی کے علاوہ کیا ہے ان کے لیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک اور اس عوام کے ساتھ انگیج کیا ہے. ہمارا اپنا منشور ہے, ہمارا اپنا سیاسی سوچ ہے, ہمارا اپنا پالیسی ہے. اس وقت جو یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ نوجوان صرف خان صاحب کے ساتھ ہے, بالکل ایلیٹ کے بچے نوجوان جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے. مشرف صاحب نے بھی یہی سوچا تھا کہ اگر نوجوان مزید ووٹ ڈالیں گے تو خان صاحب کرکٹر ہے, اور نوجوان کے پاس کوئی دماغ نہیں ہے, وہ سمجھیں گے کہ یہ کرکٹر ہے تو ہم کرکٹر کو ووٹ دیں گے. ثابت ہوا کہ وہ غلط تھے. دیہاتی نوجوان بھی ہے, غریب نوجوان بھی ہے, ورکنگ کلاس نوجوان بھی ہے, محنت کش نوجوان بھی ہے, مزدور نوجوان بھی ہے, کسان نوجوان بھی ہے, لیفٹ آف سینٹر طالب علم بھی ہے, جو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیے ووٹ دیں گے, اس لیے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف ان کو جمہوری حقوق مگر ان کو معاشی حقوق بھی دیں گے.